السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان علی احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں دا انڈنگ فیکٹ یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں آپ سبھی لوگ خیرات اور عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین گرام، اسلامی تاریخ کا ایک عجیب و غریب واقعہ جو آپ کی پیش خدمت ہے۔ عباسی دور خلافت خلیفہ مہدی کے زمانے میں ایک شعبہ باز حکیم مقنع خراسانی نے مصنوعی چاند کو اپنا معجزہ قرار دے کر نعوذ باللہ سب سے پہلے نبوت کا دعویٰ کیا، پھر رفتہ رفتہ خدائی کا دعویٰ کیا۔ خلیفہ مہدی نے اس فتنے کا ایسا قلع قامہ کر دیا کہ اس کی موت کے ساتھ اس کی چاند بھی غروب ہو گیا۔ اور وہ کیسے، یہ ابن مقنع کون ہے، واقعے کی تفصیل کیا ہے، یہ سب آپ جان لیں گے اس ویڈیو میں۔ تو چلتے ہیں، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ إننا الأبطال لا نحمي الرؤوس، إننا للمجد أرخصنا النفوس. خالد في البر كان ليث حق، في البحار كان حوتا بربروسا. إننا الأبطال لا نحمي الرؤوس، إننا للمجد أرخصنا النفوس. ناظرین گرام، عباسی دور خلافت میں خلیفہ ابو جعفر المنصور کے زمانے میں خراسان کے علاقے مرو کے ایک معمولی گاؤں میں ایک دوبی کے گھر بیٹا پیدا ہوا۔ نام اس کا ہاشم یا ہشام رکھا گیا، لیکن یہ مشہور ابن مقنع کے نام سے ہوا۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ وہ کراہت کی حد تک بدصورت ہونے کے سبب نقاب اڑ کر رہتا تھا۔ مقنع نقاب کو کہا جاتا ہے۔ خراسان کے ایک گاؤں میں دوبی کے گھر پیدا ہونے والے اس شخص کی کوئی پہچان نہیں تھی، البتہ اس کی شکل و صورت انتہائی بد شکل اور کریہہ تھی کہ لوگ اس سے کراہت محسوس کرتے تھے اور اس کو اپنے قریب نہیں آنے دیتے تھے۔ لوگوں کی اس نفرت کی سبب سے اس کے اندر کے حسد اور احساس کمتری نے اس کو حد سے زیادہ متاثر کیا۔ اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ یہ لوگ جو اس کو کمتر و بدصورت جانتے ہیں، اس سے ان لوگوں پر حکمرانی کرنی ہے۔ ابن مقنع اپنی جوانی کے زمانے میں گھر چھوڑ کر چلا گیا اور نہ جانے کہا کہ خاک چانتا ہوا پیرا۔ اس دوران اس نے علم کیمیا، جادو، شعبہ بازی اور دیگر علوم و فنون سیکھے اور کئی سال تک اپنے گاؤں سے غائب رہا۔ خلیفہ مہدی کے زمانے میں یہ اپنے گاؤں واپس آ گیا۔ یہ ایک دور دراز گاؤں تھا جہاں دین کے معاملے میں جہالت تھی۔ اس نے اپنے جادو اور کیمیا کے علم کے بل بوتے پر لوگوں کو طرح طرح کے شعبہ بازیاں دکھا کر ان کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ جب لوگ اس سے بہت زیادہ متاثر ہو گئے تو اس نے اعوذ باللہ پیغمبری کا دعویٰ کر دیا۔ جب کچھ لوگ اس پر ایمان لے آئے تو وہ انہیں لے کر ماوراء النہر کے علاقے کش میں پہنچ گیا۔ دشوار گزار پہاڑی راستوں کے درمیان یہ علاقہ اس کے مذموم مقاصد پر پورا اترتا تھا۔ وہاں اس نے ایک قلعہ تعمیر کر لیا۔ دور دراز اور دشوار پہاڑی علاقے ہونے کی وجہ سے جنگ میں اس سے مضبوط دفاع حاصل تھا۔ اس نے وہاں سے گزرنے والے قافلوں کو لوٹنا شروع کر دیا اور اپنے پیروکاروں پر لوٹ مار حلال قرار دے دی اور ان کو حکم دیا کہ وہ بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ قلعہ میں ہی رہائش اختیار کرے۔ اس لوٹمار سے اس نے بہت دولت حاصل کر لیا۔ یہ لوگ لوٹمار کرتے اور پھر قلعہ بند ہو جاتے۔ اس علاقے میں وہ دور دور تک مشہور ہو گیا۔ لوگ اس سے دیکھنے اور اس سے مناظرہ کرنے آتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کو کوڑ کا مرض بھی لاحق ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کی ناک اور ہونٹ گر کر جڑ چکے تھے۔ اب اس نے اپنی بدصورتی چھپانے کے لیے سونے کا ماسک یا نقاب پہننا شروع کر دیا تھا، جس سے وہ ہر وقت چہرے پر چڑھائے رکھتا تھا۔ اس نے یہ مشہور کر دیا نعوذ باللہ کہ جبرائیل علیہ السلام نخشب کے ایک مقام پر اس سے کلام کرتے ہیں اور اس کو حکمت کی باتیں بتاتے ہیں۔ ان کے حکم کے مطابق عام گناہگار انسان اس کا چہرہ دیکھنے کے روادار نہیں ہے، اس لیے وہ اپنا چہرہ چھپا کر رکھتا ہے۔ بہت سی لوگوں اور بغداد کے علماء نے اس سے جھوٹا کہہ کر معجزہ دکھانے کو کہا تو اس نے ایک نقلی چاند بنایا جو نخشب کے علاقے کے ایک کنویں سے طلوع ہوتا تھا۔ نخشب ترکستان کے ایک شہر کا نام ہے جسے ترکی میں قرشی کہتے ہیں۔ علماء و ماہرین کا خیال ہے کہ اس نے ماہ نخشب بعض فلزات مثل سیلاب وغیرہ کی لاکھ سے بنا کر نکالا تھا جو 2 ماہ تک غروب نہیں ہوتا تھا اور 4 فرسنگ یعنی 15 میل تک اس کی روشنی پہنچتی تھی۔ یہ چاند سیماب اور چاندی کے اجزاء ترکیبی اور مقنع کے فن شعبہ بازی کا کمال تھا۔ ضعیف العقیدہ لوگ اس سے خدا سمجھ بیٹھے۔ وہ چاند نخشب کے کنویں سے طلوع ہوتا اور تقریباً 15 میل کی مسافت کو روشن کرتا تھا۔ یہ ایک حیرت انگیز بات ہے کیونکہ آج سائنس کی حیرت انگیز ترقی کے باوجود سائنسدان بجلی کے ہوتے ہوئے کوئی ایسا بلب ایجاد نہیں کر سکے ہیں جو اکیلا اتنے بڑے علاقے کو روشن کر سکے۔ ناظرین، ویسے انسان بھی عجیب چیز ہے، عجیب سی نفسات رکھتا ہے۔
کہ روزانہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نشانیاں اور تخلیقات دیکھتا ہے، سورج، چاند، ستارے، بادل، بارش، بجلی، زمین سے پھوٹتے بیج، لیکن ان سب نعمتوں سے مستفید ہونے کے باوجود اپنی حقیقی رب پر اس کا ایمان ڈانوا ڈول ہی رہتا ہے، اور چھوٹے موٹے شعبدہ بازوں، جعلی پیروں اور عاملین کی شعبدہ دیکھ کر دل سے ان کا معتقد ہو جاتا ہے۔ حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے، جو خدا کو اپنی فراست سے جان گئے تھے۔ ابن مقنع کی چڑھائی اس چاند کی خبر دور و دراز تک پہنچ گئی اور لوگ جوق در جوق اس کے پیروکاروں میں شامل ہونے لگے۔ بہت سے لوگ گمراہ ہوئے اور اس کو سجدہ کر کے خدا مان لیا۔ مقنع کے پیروکار رات میں چاہ نقشب کے گرد جمع ہو جاتے اور پھر مقنع چاہ نقشب سے چاند طلوع کرتا، جو کافی بلندی پر جا کر معلق ہو جاتا اور ہر طرف روشنی پھیل جاتی، جو میلوں دور تک نظر آیا کرتی تھی۔ اس وقت کے خلیفہ مہدی تک اس فتنے کی خبر پہنچی تو اس نے اس فتنے کو زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیا، کیونکہ اس وقت وہ خود بہت سے مسائل میں الجھا ہوا تھا، جن میں ایک بنو امیہ کی بغاوت تھی۔ دوسری بات یہ کہ اس دور میں اس قسم کے فتنے اکثر سر اٹھاتے رہتے تھے، لیکن کچھ عرصے بعد خود ہی ختم بھی ہو جایا کرتے تھے۔ خلیفہ مہدی نے اس کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیا، لیکن خلیفہ کی یہ لاپرواہی انتہائی سنگین نوعیت کی نتائج لائی۔ ابن مقنع کا فتنہ صرف اس کے علاقے تک محدود نہیں رہا، بلکہ دور دور تک پھیل گیا۔ اس کے پیروکار نہ صرف ہر گزرنے والے قافلے کو لوٹنے لگے، بلکہ اب ان کی دیدہ دلیری اور بدماشی اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ یہ قافلوں میں شامل عورتوں اور لڑکیوں کو بھی قید کر کے ان کو اپنی لونڈیاں اور باندیاں بنانے لگے۔ اب ابن مقنع طاقت کی نشے میں سرشار تھا۔ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ اس نے علاقے کے حاکموں کو خطوط روانہ کر دیے، جس میں اس نے دعویٰ کیا کہ توبہ نعوذ باللہ، خدا اس کی ذات میں حلول کر گیا ہے، لہٰذا اس کو خدا تسلیم کیا جائے اور اس کی مکمل اطاعت کے ساتھ ساتھ نذرانے پیش کیے جائے۔ ایسا ہی ایک خط اس نے خلیفہ مہدی کو روانہ کیا، جس سے پڑھ کر خلیفہ سخت طیش میں آ گیا۔ اس کو اپنی لاپرواہی کا احساس ہوا اور اس نے جواباً اپنی فوج اس فتنے کی سرکوبی کے لیے روانہ کر دی۔ خلیفہ مہدی نے اس سے ایک معمولی آدمی سمجھا اور اس کے لیے فوج کی چند دستے روانہ کیے۔ یہ خلیفہ کی بہت بڑی بھول تھی۔ ابن مقنع کی فوج نے خلیفہ کی فوج کو شکست سے دوچار کر دیا۔ اس شکست کے بعد خلیفہ مہدی نے باقاعدہ مکمل تیاری کے ساتھ اپنی وزیر معاویہ ابن عبداللہ کی سرپرستی میں ایک لشکر اس فتنے کی سرکوبی کے لیے تیار کیا، لیکن مقنع کی طاقت اتنی بڑھ چکی تھی کہ یہ لشکر بھی ناکام ہو گیا۔ اب خلیفہ نے معاویہ ابن عبداللہ کی مدد کے لیے مزید بھرپور اور تازہ دم کومک بھیجی۔ اس کومک کے پہنچنے کے بعد اسلامی فوج نے دوبارہ مقنع کے قلعے پر حملہ کیا اور کافی مشکلات کے بعد معاویہ ابن عبداللہ نے قلعے کو فتح کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اپنی شکست دیکھ کر ابن مقنع نے قلعے کو آگ لگا دی اور اپنے پیروکاروں کو اس میں کودنے کا کہا اور خود قلعے سے فرار ہونے کی کوشش کی۔ یہاں تاریخ کا اختلاف ہے۔ بعض جگہ مورخین نے لکھا ہے کہ اس نے اپنے پیروکاروں کو زہر دے دیا تھا۔ بہرحال قلعے سے فرار ہونے کی ناکام کوشش میں وہ پکڑا گیا۔ حکیم مقنع کی موت کے متعلق بعض مختلف روایتیں ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان قلعے میں داخل ہو گئے اور انہوں نے مقنع کو قتل کیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس نے پہلے اپنے تمام رفقا اور رشتہ داروں کو زہر پلایا اور پھر خود بھی زہر پی لیا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس نے ایک گڑھے میں آگ جلوائی اور اپنے معتقدین کو جمع کر کے کہا کہ جو لوگ میرے ساتھ فردوس برین میں رہنا چاہتے ہیں وہ اس آگ میں میرے ساتھ کود جائے۔ چنانچہ بہت سے لوگ اس آگ میں کود گئے، ان میں حکیم مقنع بھی تھا۔ اس کے خاندان کی ایک عورت جو اس واقعے میں بچ گئی تھی، اس کے کہنے کے مطابق مقنع نے ایک بڑی دعوت کی جس میں اس کے خاندان کے تمام افراد، بیویاں، لونڈیاں، کنیزیں اور قریبی رفقا شامل تھے، سب کو کھانے میں زہر کھلا دیا۔ اس کے بعد اس نے آگ کا ایک گڑھا روشن کر کے اپنے نقاب اتارے اور سر کے بل اس آگ میں خود کو جھونک دیا۔ اس عورت کا کہنا تھا کہ اس نے پہلی بار مقنع کو بغیر نقاب کے دیکھا تھا۔ اس کا چہرہ انتہائی بدنما اور گھناؤنا تھا۔ اس کی گلے سڑے چہرے سے ناک اور ہونٹ گر چکے تھے، اس کی کچھ انگلیاں بھی جڑ چکے تھے۔ الیاس تاپوری نے اپنے ناول چاند کا خدا میں مقنع خراسانی کے واقعات بڑے بہترین انداز میں بیان کیے ہیں۔ مقنع کے بنائے چاند کے متعلق دور جدید میں ماہرین مختلف تھیوریز پیش کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ اس نے پارے اور چاندی کی املغم سے کوئی دیوہیکل محدب حادثہ یا کرہ تیار کیا تھا جو چاند کی روشنی کو کئی گنا زیادہ روشن منعکس کرتا تھا۔ کچھ کہتے ہیں کہ اس نے کوئی ایسا میکانیکی آلہ تیار کیا تھا جو اس کرے کو بہت بلندی پر لے جاتا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن عام خیال یہی ہے کہ کچھ علم کیمیا کے ساتھ ساتھ چاہی نقشب کی اس چاند میں مقنع کی جادوگری، شعبدہ بازی اور نظر بندی کا کمال بھی تھا۔
चांद का ये खुदा 8 साल यानी 775 से 785 ईस्वी तक लोगों में अपनी झूठी खुदाई का दावा करता रहा, लेकिन बिलाखिर अपने अंजाम को पहुंचा। इब्न मुकन्ना की मौत के बाद उसका चढ़ाया हुआ चांद चंद दिनों तक आसमान को रोशन करता रहा, लेकिन एक दिन चाहे नक्शब में डूबकर टूट गया और हमेशा के लिए गुरूब हो गया। शमसी तवानाई के एक माहिर साइंसदान अब्बास अली रुस्तम ईरानी ने चाहे नक्शब की साइंसी तहकीक सीक्रेट ऑफ मून ऑफ नक्शब के उन्वान से लिखी है, जो काफ़ी दिलचस्प है। उन्होंने न्यूटन के एक उसूल का हवाला दिया जिसके मुताबिक किसी भी माए सियाल को एक खालिस रफ्तार से गोल घुमाया जाए तो वो रोशनी को कई गुना बढ़ाकर मुनाकिस करता है। दुनिया की पहली दूरबीन भी इसी उसूल के तहत ईजाद हुई थी। तारीख में दर्ज है कि जब अब्बासी फौज नक्शब पर गालिब हुई तो उन्हें कौवे में पारा से भरे हुए एक बड़े बर्तन के सिवा कुछ न मिला। अब्बास अली रुस्तम के मुताबिक नक्शब पारा से भरे हुए इस बर्तन को खुफिया पलियों से घुमाता था। कुएं में आईने के जरिए असल चांद का अक्स डाला जाता, जो मुनाकिस होकर असली चांद की रोशनी कई गुना बढ़ाकर फिजा में चांद की शबीह पैदा करता था। तो नाज़रीन गिराम, ये था आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा।